اگر کوئی شخص حج عمرہ کے لیے جاتا ہے تو وہ کعبہ اور مسجد نبوی میں تصویریں اور سیلفیاں بنانا تو کیا یہ چیز غلط ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو سعودی عرب حکومت نے بھی روک دیا ہے، اس سے بچنا چاہیے، نہ کرے۔ مسجد کا پیسہ کھانا کیسا ہے؟ مسجد کا پیسہ اپنے ذاتی کاروبار میں لگانا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص امانت دار ہے، صدر ہے، سیکرٹری ہے، خزانچی ہے، خطیب ہے، امام ہے، وہ کسی کاروبار پہ لگا دے اور اس کا منافع اپنی محنت لے لے اور مسجد کا بھی حصہ رکھے، تب جائز ہے۔ اگر حصہ نہیں رکھتا تو وہ جائز نہیں ہے۔ ایک صحابی رسول دور سے زکوٰۃ کا پیسہ لے کے آ رہے تھے تو خطرہ تھا کہ راستے میں کوئی پیسہ لے لے گا، تو انہوں نے پیسہ بجائے اس کے نقدی لانے کے وہاں سے تجارت کا سامان لے لیا اور مدینے میں آ کے وہ سامان بیچ دیا، اور منافع سینہ عمر فاروق فرما آدھ کر لو، آدھا خزانے میں جمع کرا دو اور آدھا اپنے پاس رکھ لو۔ مسجد زکوٰۃ کے سارے صدقے کے پیسے سے تم منافع کماؤ، یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس روایت سے محدثین نے استدلال کی ہے کاروبار میں مسجد کا پیسہ، مسجد کے پیسے کو بڑھانے کے لیے، مسجد کے اخراجات چلانے کے لیے مسجد کا حصہ رکھ کے اس کو خرچ کیا جا سکتا، لیکن ایسے نہیں کہ کاروبار میرا چلتا رہے مسجد کے پیسے سے اور میں منافع کماتا رہوں اور تھوڑا تھوڑا مسجد کے جو فنڈ اصل ہے اس کو واپس کرتا رہوں، ایسے نہ کیا کر۔ مسجد کا پیسہ کھانا کیسا ہے؟ کھاؤ گے تو تہاں ہی مولوی کام کر سکتا ہے، کھائے گا نہیں تو کتنے کرے گا؟ جائز معروف طریقے سے۔ ایک تو ہے تنخواہ، جماعت کو مناسب تنخواہ دینی چاہیے عزت کے ساتھ، تاکہ امام زندگی بسر کرے، بچیوں کے نکاح کرے، شادیاں کرے، دکھ سکھ میں شریک ہو، اس کو پوری امانت جانت کے ساتھ تنخواہ دینی چاہیے۔ جتنے مسجد کے اردا گرد گھر ہیں کم از کم 1000 روپے جو ہے وہ ان کو اپنے مسجد کے امام کا کمانا چاہیے، وہ ان کے گھر کا حصہ ہونا چاہیے، وہ ان کا بیٹا ہے، وہ ان کا سربراہ ہے، وہ ان کا صدر ہے، وہ ان کا بھائی ہے، تو اس کے لیے کمائیں آپ پیسہ۔ اور جس طرح آپ کا ایک بچہ اور ہوتا تو اس کے لیے کمانا تھا، تو مسجد کے امام کو اپنا بھائی سمجھیں، اس کے لیے کچھ حصہ کمائیں اور اس پہ خرچ کریں، یہ آپ پہ لازم ہے۔ اور پھر امام کو چاہیے کہ امانت دیانت کے ساتھ کام کرے اور مسجد کے فنڈ سے اس کو عزت احترام کے ساتھ جو ہے وہ تنخواہ دیں۔ بریلی اور دیوبندی لوگوں کے جنازوں پر جانا چاہیے تھا، کوئی مسئلہ نہیں، کی یار اجے جاؤ سارے جنازے ویکھو، چلے جاؤ تو جا کے ویکھ کے آگے کرو واپس، جانے کوئی حرج نہیں۔ پڑھنے کے بارے میں پوچھے مسئلہ پڑھا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ ہے کسی شخص کا جس کا عقیدہ ٹھیک نہ ہو، چاہے وہ کوئی ہو، تو آپ اس کا جنازہ عقیدے کی بنیاد پہ پڑھیں گے، عقیدہ ٹھیک ہے تو پڑھیں، چاہے اس کا نام کوئی بھی ہے، چاہے بریلوی شہر کا رہتا ہے یا دیوبند شہر میں رہتا ہے، بریلی شہر میں رہتا ہے یا لاہور شہر میں رہتا ہے، لاہوری ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، لیکن عقیدہ صحیح ہے تو اس کا جنازہ پڑھیں، عقیدہ ٹھیک نہیں ہے تو جنازہ نہ پڑھیں۔ مولوی نے کہا ہے کہ حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں، پیر عبد القادر جیلانی کو ہم غوث اعظم کہتے ہیں۔ اگر یہ شرک ہے تو اہل حدیث مولوی کا نام حافظ محمد سعید یا حافظ کیوں رکھتے ہیں؟ حافظ اللہ کی صفت ہے، تو یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے، یہ لفظی اشتراک ہوتا ہے جو قرآن و سنت سے ثابت ہو۔ ایک لفظ جو ہوتا ہے اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور بندے کے لیے استعمال ہوتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ لفظی اشتراک ہے۔ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، بندہ سمیع ہے، بندہ بصیر ہے۔ سیدہ عائشہ سمیعہ تھی لیکن پاس کھڑے ہو کے بھی پکار سنی نہیں ہے۔ اللہ سمیع ہے، وہ دور سے سنتا ہے، دور نزدیک قریب اس کے لیے ایک ہی چیز ہے۔ تو یہ لفظی اشتراک ہوتا ہے، اور جو لفظی اشتراک ثابت نہیں ہے غیر کے لیے، وہ اپنی طرف سے ثابت کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ نے پورے قرآن میں احادیث میں اللہ اپنے ذات کے علاوہ یہ لفظ استعمال کسی کے لیے نہیں کیا، المعطی دینے والا، تو یہ معنی ہے داتا کا، تو لہذا وہ صفت جو اللہ نے کسی کے لیے استعمال نہیں کی وہ آپ اپنی طرف سے استعمال کریں، یہ جائز نہیں ہے۔ اور جہاں دونوں اللہ اور اس بندوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوا ہے تو وہ فرق کے ساتھ لفظی اشتراک ہوتا ہے، لہذا اس پہ شرک نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں بڑھایا جا سکتا۔
استخارہ کا مکمل طریقہ اور دعا، اور استخارہ کوئی آدمی کر سکتا ہے، استخارہ بندہ بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے، اور اپنے لیے کیا جا سکتا. کسی کو استخارہ کروا نہیں جا سکتا کہ 100 روپے استخارہ کروا لو، 200 تو کروا لو، 400 تو کروا لو. یہ استخارہ کسی سے کروانا جائز نہیں. 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد دعا استخارہ صلاۃ رسول وغیرہ میں لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھ لیں اور پڑھ کے آپ اپنا کام شروع کر دیں. یہ کوئی نہیں ہے کہ سو جائیں اور ایک دن خواب میں نہ دوسرا دن دیکھیں، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس ایک دفعہ استخارہ کریں، اللہ تعالیٰ مطمئن کر دے گا، اللہ رحمت فرما دے گا. اگر خواب میں کچھ چیز دکھا دے تو اس کی رحمت ہے، ضروری نہیں ہے کہ خواب میں آئے. میں LCD ٹی وی پر کی ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی روزی حرام ہے. ایسے ہی کوئی بھی آلہ جو 2 چیزوں پر استعمال ہوتا، اچھی جگہوں پر بھی اور بری جگہوں پر بھی، تو آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں. مثلا ایک پستول ہے، رائفل ہے، بندوق ہے، اس کو ریپیئر کرنے کی آپ دکان بنا لیں تو وہ آپ کی حفاظت کے لیے بھی خرچ ہو سکتی ہے اور وہی کسی کو قتل کرنے کے لیے بھی خیر ہو سکتا ہے. اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں. آپ کا ارادہ یہ تھا کہ میں نے رائفل اس لیے ٹھیک کر کے دی ہے کہ یہ اپنی جان کی حفاظت کرے گا، کسی اور کو مارنا جو ہے یہ تو ظلم ہے. تو لہذا وہ اس کا مطلب ہے تیر بنانے والا، کمان بنانے والا اور رائفل بنانے والا اگر جہاد کے لیے استعمال ہو تو ثواب ہے، اور اگر قتل کے لیے استعمال ہو تو حرام ہے. اب بنانے والے کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا. اگر آپ ایک چیز ٹھیک کرتے ہیں تو کیا اگر وہ اس سے برائی چیز دیکھتا ہے، اس میں اعلیٰ وہ صرف موجود ہے، بری چیز موجود ہے، تو انشاءاللہ اس کا وہ خود گناہ گار ہے. ہاں ایسی شے جس کا اچھا استعمال ہو ہی نہیں سکتا تو وہ اگر آپ بنائیں گے، اس میں تعاون کریں گے تو یہ حرام ہے. جس کا اچھا استعمال برا استعمال دونوں ہو سکتے ہیں تو آپ جو ہے انشاءاللہ اچھے ارادے سے اس کو ٹھیک کریں. آگے معاملہ اللہ کا. پچھلے جمعے کو انڈیا میں ایک عورت نے امامت کروائی ہے. کیا قرآن و حدیث کی روشنی میں جائز ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں. ہوں عورتیں سارا کچھ کرنا ہے یہ ہوں جس مسجد عورت امامت کروائی ہے یہ جماعت 7 دن کی کرے گی؟ تو کوئی سمجھ نہیں آئی. جس مسجد عورت امام ہے اس مسجد عوام 7 دن کی کرے گی؟ نہ امام جدوں بیمار ہوئے گا پھر کی کرے گی؟ فطرت کے خلاف چیز ہے. عورت کو مردوں کی امامت حرام ہے، منع ہے، نہیں کرا سکتی. وہ عورتوں کی جماعت کروا سکتی ہے، اور وہ بھی پہلی صف کے عین وسط میں درمیان میں کھڑی ہوگی. جنہوں نے نماز عورت کی پیچھے پڑھی ہے پتہ نہیں انہوں نے نماز پڑھی یا پتہ نہیں کیا کیتا ہے. بریلوی امام کے پیچھے حدیث کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی جبکہ وہ تمام بدعات کرتا ہو؟ بس یہ سوال آپ کو پتہ ہوتا ہے، ویسے ہی آپ اس طرح سوالات پوچھتے ہیں. جس بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے نماز اس کے پیچھے نہ پڑھیں چاہے وہ کوئی ہو. اس لیے شرک ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ اللہ کا دربار ہو تو تب شرک ہوتا ہے. اللہ کا دربار ہے، قبر نہیں ہے. دربار تو اس کا بیت اللہ ہے ہی ہے نا، گھر اس کا بیت اللہ، اللہ کا گھر، اللہ کا دربار ہے. یہ قبر نہیں ہے، وہ موت سے پاک ہے. قبر کا طواف، قبر پر سجدہ، قبر والے کو پکارنا یہ الگ نص ہے. وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِنْ مَنْ فِي الْقُبُورِ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ. اللہ کے علاوہ پکارنا شرک ہے. قرآن میں وضاحت موجود ہے، یہ اللہ کا حق ہے. اس مول تنویر صاحب کو لے آئیں سامنے، بات گفتگو کر لیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. جب کہیں گے چلے جائیں گے، ٹائم طے کر لیں، بلا لیں. آمین. آپ دعا کریں. ایک ساتھی نے اپنے بچے کی نوکری کے لیے کہا، ایک نے اپنے پوتے کے لیے دعا کے لیے کہا ہے. ایک ساتھی کی والدہ اور عالیہ محترمہ بیمار ہیں اور ہمارے محترم کی والدہ محترمہ، ان کے لیے دعا ہے.
اللہ تعالیٰ اس پروگرام کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. الحمدللہ.